الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مثل له ولا مثال له ولا جد له ولا ند له ولا جدال له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وحبيب ربنا وطبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم صدق الله العظيم. باغ میں جب میں گیا سب طوطیاں تھیں خوشنما، کہتی تھی نعت مصطفیٰ بلغ العلا بکمالہ، قمریاں بھی تھیں اپنے ذوق میں، ڈالی تھی گردن طوق میں، کہتی تھی اپنے شوق میں کشفت دجا بجمالہ، بلبلیں تھیں سو بسو لے لے کے ہر ہر گل کی بو، کرتی تھی باہم گفتگو حسنت جمیع خصالہ، چڑیوں کی سن کر یہ چہچہے بھلا انسان کیوں چپ رہے، لازم ہے اس کو یوں کہے صلو علیہ وآلہ، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، رب زدنی علما رب زدنی عملا، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. میرے واجب الاحترام
دوستوں اور بزرگوں، حسن خاتمہ کا مضمون بیان ہو رہا ہے۔ یہ جو ایمان والی دولت ہے، اللہ پاک نے ہمیں مسلمانوں کے گھر میں پیدا فرما کر مفت میں بغیر کسی قربانی اور مشقت کے اتنی بڑی دولت عطا فرمائی ہے۔ اس دولت کے ساتھ دنیا کا چین، سکون اور اطمینان بھی وابستہ ہے، اور آخرت کی ہمیشہ ہمیشہ کی جو کامیابیاں ہیں وہ بھی اسی دولت کے ساتھ وابستہ ہے۔ بے شک کافر کے پاس جتنے بھی چین سکون کے اسباب ہوں، یہ ممکن ہی نہیں کہ کافر کو دنیا میں چین نصیب ہو۔ یہ اللہ پاک نے ایمان والوں کے لیے یہ دولت رکھی ہے۔ الحمدللہ۔ مال و دولت سے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اللہ پاک نے بساس اپنے ہاتھ میں رکھی۔ پیسوں سے مہنگے اسپتالوں میں اچھے سے اچھے ڈاکٹروں کے پاس آدمی علاج کے لیے جا سکتا ہے، لیکن صحت جو ہے نا وہ اللہ پاک کے قبضے میں ہے۔ بے شک وہ ایک پڑیا میں بھی کسی کو صحت دے دے اور کروڑوں روپے خرچ کر کے بھی پیسوں سے بڑے بڑے محلات اور کوٹھیاں تو بنائی جا سکتی ہیں، پہرے دارے کے لیے جو ہے سیکورٹی گارڈ بھی کھڑے کیے جا سکتے ہیں، اور مہنگے سے مہنگے جو ہے وہ بیڈ اور بستر ان کا انتظام بھی کیا جا سکتا ہے۔ بے شک لیکن نیند جو ہے نا وہ اللہ پاک کے قبضے میں، یہ اس کا خاص عطیہ ہے جس کو عطا فرمائے۔ یہ دولت اللہ پاک نے صرف رکھی ہے ایمان والوں کے لیے۔ پہلے بھی آپ کو ایک واقعہ سنایا تھا، میرے شیخ تھے نواب عشرت علی خان صاحب کیسر رحمہ اللہ، ان سے خود میں نے یہ واقعہ سنا۔ ہندوستان کی کسی ریاست کا بہت بڑا نواب تھا، دریا کے کنارے اس کی کوٹھی تھی، بنگلہ تھا جس میں وہ رہائش پذیر تھا، لیکن تھا اتنا بیمار کہ ڈاکٹروں نے اس کو کے لیے تجویز کیا تھا کہ یہ صرف قیمے کی چھنی ہوئی جو یخنی ہے نا وہ استعمال کر سکتا ہے، اور جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ساری اس کے لیے نقصان دہ ہیں۔ اب دنیا کی ساری نعمتیں اس کے پاس ہیں، لیکن کھا کچھ نہیں سکتا، پی کچھ نہیں سکتا۔ تو ایک دن اس نے اپنے جو اس کے کلاس فیلو تھے، دوست تھے، ان کی دعوت کی۔ دوپہر کے وقت وہ صدری سی تھی، اس میں ان کو دسترخوان لگا کے بٹھایا، اور قسم قسم کے نوابی کھانے دسترخوان پہ لگے ہوئے ہیں، اور اس کے دوست مزے اڑا رہے ہیں، اور یہ حسرت و یاس کی تصویر بنا ہوا کرسی کے اوپر بیٹھ کر کے ان کو دیکھ رہا ہے، لیکن کھا نہیں سکتا۔ اس نے دیکھا دوسرے دریا کے دوسرے کنارے ایک لکڑ ہارا آیا، اس کے سر کے اوپر لکڑیوں کا گٹھا تھا۔ اس نے وہ درخت کے سائے میں وہ گٹھا اٹھا کر کے پھینکا، دریا کے پانی سے ہاتھ منہ اس نے دھوئے، اور وہ گٹھے کے اندر سے جو ہے نا وہ ہمارے حضرت فرما رہے تھے، دو بڑے بڑے موٹے، ایک تو ہندوستانیوں کی چپاتی ہوتی ہے نا جو ایک ہی لقمے میں آ جاتی ہے، اور ایک پٹھانوں کے بڑے بڑے کیا ہوتے ہیں روٹ، جس کو 3-4 آدمی جو ہے نا بڑی مشکل سے کھاتے ہیں۔ وہ 2 بڑے بڑے روٹ اس نے جو ہے نا نکالے،
اور ایک پیاز نکالا اور وہ 2 روٹ جو ہے نا وہ ایک پیاز کے ساتھ اس نے کھائے، اور پھر دریا کا ٹھنڈا پانی پیا، اور بازو جو ہے وہ سر کے نیچے رکھ کر کے درخت کے سائے میں سو گیا، اور خراٹے لینے اس نے شروع کر دی۔ نواب صاحب یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے، پہلے بھی ان کا دل زخمی تھا کہ یہ سارے کھا رہے ہیں اور میں جو ہے کھا نہیں سکتا۔ یہ منظر جب انہوں نے دیکھا تو اور اداس ہو گئے، اپنے دوستوں کو جمع کر کے وہ سویا ہوا تھا دکھایا، وہ دیکھا اس نے یہ کیا، میں اس پر راضی ہوں کہ میری ساری دولت اس کو مل جائے اور اس کی جو صحت ہے نا وہ ملے۔ تو بھائی یہ چیزیں اللہ پاک نے اپنے قبضے میں رکھی، اور یہ خاصہ ہے صرف کس کا؟ ایمان۔ دنیا میں چین، سکون اور اطمینان، جس میں اب اس میں درجات ہیں، جس میں جتنے درجے کا ایمان ہوگا، جتنے درجے کی دینداری ہوگی، تقوی اور پرہیزگاری ہوگی، اللہ پاک کے جتنے قریب ہوگا اس کو اتنا ہی چین اور سکون اور اتنا اطمینان، اور جتنا پھر دین سے دور ہوتا جائے گا، اللہ سے دور ہوتا جائے گا، اس کی زندگی میں اتنی بے چینی، بے اطمینانی اور بے سکونی ہے۔ تو یہ ایمان بہت بڑی دولت ہے۔ دنیا کا چین اور سکون، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، عجبا لامر المومن، مومن کا جو معاملہ ہے وہ بڑا عجیب ہے۔ جب اس کو کوئی خوشی نصیب ہوتی ہے، تو کوئی نعمت ملتی ہے، اس پر وہ اللہ پاک کا شکر ادا کرتا ہے۔ تو اس پر خوشی بھی ملی تھی، شکر ادا کرنے پر ثواب بھی ملتا ہے، اور نعمت کو بھی دوام مل جاتا ہے اور زیادتی بھی ہو جاتی ہے۔ اور جب اس کو کوئی پریشانی آتی ہے، دنیا میں پریشانیوں سے تو کوئی انسان خالی نہیں ہے، جب اس کو کوئی پریشانی آتی ہے تو اس پر وہ صبر کرتا ہے، تو یہی پریشانی اس کے لیے آخرت کے اعتبار سے اجر و ثواب کا باعث بن جاتی ہے، بعض کے لیے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بن جاتی ہے، اور بعض کے لیے جو ہے نا درجات کی بلندی کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ بعض ایمان والوں کے لیے اللہ پاک نے جنت میں خاص درجہ رکھا ہوتا ہے، اور عمر ان کی ہوتی ہے تھوڑی، وہ اعمال کے ذریعے وہاں تک نہیں پہنچ پاتے، تو اللہ پاک ان کے دل کو ٹھیس پہنچا کر، صدمہ پہنچا کر، اس صدمے پر جو صبر وہ کرتے ہیں، صبر کے ذریعے اللہ پاک ان کو وہاں پہنچاتے ہیں۔ ایک بزرگ سے میں نے سنا، خود ایک کافر کا آخری وقت ہے اور اس کے دل میں مچھلی کھانے کی خواہش پیدا ہوئی، قرب و جوار میں مچھلی دستیاب نہیں تھی۔ اللہ پاک نے فرشتوں کو حکم دیا، جاؤ اس کے گھر کا جو حوض ہے نا اس میں مچھلی ڈال کے آئی۔ مچھلی نظر آئی، انہوں نے پکڑی، پکڑ کے کاٹ کے پکائی اور اس کو کھلا دی۔ اسی وقت کسی مومن کا بھی آخری وقت آیا ہوا تھا، تو اس کے دل میں خواہش ہوئی شہد کھانے کی۔ بیوی کو کہنے لگا، وہ جو الماری میں شہد کی شیشی پڑی ہوئی ہے، بوتل پڑی ہے، وہ نکال کے لاؤ، تھوڑا سا شہد مجھے دے دو۔ بیوی جب اٹھانے لگی تو فرشتوں کو اللہ نے حکم دیا، یہ بوتل اٹھا کر کے نیچے پھینک، توڑ دو۔ بوتل ٹوٹ گئی اور شہد سارا جو ہے وہ نیچے بہہ گیا، اور اس بیچارے کو نصیب نہ ہوا۔ فرشتوں نے کہا، اللہ عجیب ماجرا ہے، سمجھ میں آ نہیں رہی بات، آپ بڑے حکیم ہیں۔ وہ کافر اور آپ کا دشمن، اس کے دل میں جو ہے نا مچھلی کھانے کی خواہش پیدا ہوئی، اور مچھلی دستیاب نہیں تھی، آپ نے اس کے حوض میں مچھلی، اس
بیچارے کا آخری وقت ہے اور اس کے دل میں شہد کی خواہش پیدا ہوئی ہے اور شہد گھر میں موجود تھا لیکن آپ نے اس تک نہیں پہنچنے دی، شیشی توڑوا دی، تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وہ بیچارہ تو کافر تھا، اس کے لیے بس یہ دنیا ہی کی نعمت تھی، جیسی اس کی روح نے نکلنا ہے اس کے بعد اس کے لیے پھر ایسی پریشانیاں ہیں جن کا اس دنیا میں تصور نہیں کیا جا سکتا۔ اور یہ میں نے کہا اس بیچارے کی جو آخری خواہش ہے وہ یہ ایمان والا ہے، اس کے لیے میں نے جنت میں خاص درجہ طے کیا ہوا تھا اور وقت اس کا رہ گیا تھوڑا، اب یہ اپنے عمل کے ذریعے تو وہاں پہنچ نہیں سکتا تھا، تو میں نے کہا یہ آخری وقت میں اس کے دل کو یہ جو ٹھیس پہنچے گی نا، اس پر یہ صبر کرے گا تو یہ ٹھیس پہنچا کر کے اس کو میں وہاں پہنچا۔ یہ ایمان بہت بڑی دولت ہے، آپ نے فرمایا یہ مومن ہی کی خصوصیت ہے کہ خوشی پر بھی اس کو اجر و ثواب ہے اور مصیبت پر صبر کرنے کی صورت میں بھی اس کے لیے اجر و ثواب ہے۔ کافر اس سے معلوم ایمان بہت بڑی دولت ہے، لیکن مضمون یہ بیان ہو رہا ہے کہ اس ایمان کے لیے دو شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ ایمان ایک نمبر ہو، صرف ایمان کا دعویٰ نہ ہو۔ جیسے ڈاکٹر ہے نا، ڈاکٹر ایک نمبر ہو بھائی، صرف ڈاکٹری کا دعویٰ نہ ہو۔ انجینئر ایک نمبر ہو، صرف انجینئرنگ کا دعویٰ نہ ہو۔ اس وقت بھی پوری دنیا میں کروڑوں ایسے انسان آباد ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، دنیا والے ان کو مسلمان سمجھتے ہیں، ان کے ساتھ مسلمانوں والا معاملہ کرتے ہیں، لیکن قرآن و حدیث کے ماہر علماء اس بات پر متفق ہیں کہ وہ پکے کافر ہیں، بلکہ ان کو کافر نہ سمجھنے والا بھی کافر ہے۔ بے شک ایسے کافر ایمان کا دعوت تو وہ بھی کرتے ہیں، ایسا ایمان ایک نمبر۔ دوسرا اس ایمان دوسری شرط یہ ہے کہ پھر اس ایمان کی حفاظت کر کے اس کو موت تک اور قبر آخرت تک پہنچانے میں بندہ کیا ہو جائے؟ کامیاب ہو جائے۔ ایمان تو ایک نمبر تھا، لیکن راستے میں یہ دولت لٹ گئی۔ اس وقت پوری دنیا میں ایمان کے ڈاکو، شیطان بھی ایمان کا ڈاکو ہے اور اس کے چیلے مختلف شکلوں میں انسان کو گمراہ کرنے پر تلے ہوئے، پٹری سے اتار دیتے ہیں، کبھی کیا وسوسہ دل میں، کبھی کیا وسوسہ دل میں۔ تو یہ ایمان کی حفاظت کر کے موت تک پہنچانے میں بندہ کامیاب ہو جائے تو پھر یہ ایمان آخرت میں کام آئے گا۔ اس کی ایک مثال میں نے عرض کی تھی، ایک آدمی نے کینیڈا جانا چاہتا ہے، جرمنی جانا چاہتا ہے، ایک ایجنٹ سے بات کی اس نے کہا 20 لاکھ روپے لوں گا اور ویزا لگوا کے دے دوں گا۔ اس نے ویزا تو لگا دیا، کچھ وقت طے تھا، اتنے وقت میں ویزا لگوا کے دے دیا۔ اب سارے گھر میں خوشیاں ہیں، ہمارا بچہ جو ہے کینیڈا جا رہا ہے، جرمنی جا رہا ہے۔ سارے خاندان والے اس کو الوداع کہنے کے لیے ایئرپورٹ پہ آئے ہیں اور اس کو ایئرپورٹ کے اندر داخل کر کے روانہ ہو گئے واپس۔ وہ اندر ساری کارروائی ہوتی ہے، کارروائی کے بعد آخری مرہ وہ امیگریشن والوں کا ہوتا ہے جس میں پاسپورٹ چیک، جیسے انہوں نے چیک کیا تو ویزا 2 نمبر۔ آپ کا کیا خیال ہے، اب یہ 2 نمبر ویزے والا جو ہے یہ کینیڈا جا سکتا ہے؟ نہیں۔ یا ایجنٹ نے اس کے ساتھ فراڈ نہیں کیا، ویزا 1 نمبر تھا۔ گھر سے جب یہ قافلہ چلا تو راستے میں ڈاکوؤں نے پورے قافلے کو لوٹ لیا ایئرپورٹ سے پہلے اور سب کچھ پاسپورٹ سمیت اٹھا کر کے لے گئے اور یہ خالی ہاتھ رہ گئے۔ تو آیا یہ بھی جا سکتا ہے؟ نہیں۔
کچھ ہے ہی نہیں، بالکل ایمان کی مثال ہے۔ اگر ایمان 1 نمبر نہیں تو یہ جنت کا ویزا 2 نمبر ہے۔ اللہ پاک کی وہ جو امیگریشن والا عملہ ہے، فرشتے، وہ آپ کی امیگریشن والوں سے کمزور نہیں۔ اور اگر ایمان تو 1 نمبر تھا لیکن موت سے پہلے پہلے لٹ گیا، گمراہ ہو گیا، العیاذ باللہ مرتد ہو گیا، کوئی ایسی واقعات، کئی ایسی مثالیں۔ تو یہ حسن خاتمہ کا جو مضمون بیان ہو رہا ہے اس کا یہی حاصل ہے، ایک تو ایمان 1 نمبر ہو، اور دوسرا ہم اس کی حفاظت کر کے اس کو قبر اور آخرت تک پہنچانے میں کیا ہو جائیں، کامیاب ہو جائیں۔ تو پھر ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابیاں اسی ایمان کے صدقے میں اپنے مرحوم جتنے رشتہ دار دنیا سے گئے ہیں ان سب سے ملاقات ہوگی۔ بے شک انبیاء علیہم السلام سے ملاقات ہوگی، صحابہ کرام سے ملاقات ہوگی، سبحان اور سب سے بڑھ کر کے اللہ پاک کا دیدار نصیب ہوگا۔ بے شک کافر کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، کافر اللہ پاک کا دیدار نہیں کر سکے۔ یہ ساری نعمتیں ایمان کی برکت سے۔ یہ حسن خاتمہ کا ہمارا مضمون بیان ہو رہا ہے، 2 سال ہو گئے ہیں۔ پہلے اس طرح اہمیت بیان ہوتی رہی، کیونکہ ہر جمعے کچھ لوگ نئے ہوتے ہیں تو ربط بیان کرنے کے لیے مجھے پورا دہرانا پڑتا ہے۔ آج کچھ خاص دوست آئے ہوئے تھے، اس کے بعد پھر حسن خاتمہ کی 10 نسخے بیان ہوئے، ایسے اعمال جن کی برکت سے آدمی کا خاتمہ ایمان کے اوپر ہونے کی بشارت ہے۔ اس کے بعد ایسے گناہوں کا بیان شروع ہوا جن گناہوں کی نحوست سے ایمان کے لٹ جانے کا خطرہ ہے، سلب ہو جانے کا خطرہ ہے۔ صحیح 15 گناہ بیان ہو چکے ہیں، 16واں گناہ بیان ہو رہا ہے، اور 16واں گناہ یہ ہے اولیاء اللہ کی گستاخی اور بے ادبی۔ اللہ والوں کی گستاخی اور بے ادبی یہ اتنا بڑا گناہ ہے، ان کو ستانا، ایذا پہنچانا، ان کا بغض دل میں رکھنا، ان کا کینہ دل میں رکھنا، یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس پر اللہ پاک نے اعلان جنگ دیا ہے۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ اس گناہ کا جو ارتکاب کرنے والا ہے اس کا ایمان آخر میں سلب ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے، من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے کسی ولی سے دشمنی رکھتا ہے میں خدا اس کو اعلان جنگ دیتا ہوں۔ اور اللہ کے خزانوں میں سب سے قیمتی خزانہ ہدایت والا خزانہ ہے۔ بے شک اللہ پاک جس کو اعلان جنگ دے اور اس کے پاس پھر ہدایت بھی ہو، یہ ناممکن۔ بے شک یہ مضمون بیان ہو رہا ہے، اولیاء اللہ کی شان، اولیاء اللہ کی تعریف اور اولیاء اللہ کی شرائط بیان ہوتی رہی۔ پھر ولایت کے درجات بیان ہوئے۔ ولایت میں سب سے اونچا درجہ انبیاء علیہم السلام کا ہے، اور اس کے بعد بھی دوسرا درجہ کس کا ہے؟ صحابہ کرام۔ صحابہ کرام کا مضمون بیان ہو رہا ہے کہ صحابہ کرام، جس صحابی کو ایک لمحہ بھی کسی پیغمبر کی زیارت نصیب ہو گئی، ساری دنیا کے اولیاء، غوث، قطب اور ابدال مل کر کے اس کی شان کو پہنچنا تو بڑے دور کی بات ہے، اس کی گرد پا کو بھی نہیں پہنچ، بے شک وہ وہاں پہنچ گیا۔ تو صحابہ وہی سارے اولیاء کے کیا ہیں؟ سردار ہیں۔ اس لیے اپنے دلوں کو صحابہ کے بارے میں صاف رکھیں۔ صحابہ کے بارے میں کئی باتیں آپ نے سنی، آخری جو بات صحابہ کے بارے میں بیان ہو رہی ہے وہ یہ بیان ہو رہی ہے کہ صحابہ جتنے بھی تھے وہ سارے کے سارے جنتی، کلہم اجمعون، بغیر کسی استثناء کے تمام کے تمام صحابہ جنتی۔ اس پر آپ نے قرآن پاک کی آیات سنی۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات بیان ہو رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات
کہ گزشتہ جمعے بھی کچھ آپ نے سنے، 10 مبشرہ 10 ایسے صحابہ جن کو ایک ہی مجلس میں آپ نے نام لے کر کے جنت کی بشارت سنائی۔ پھر ان میں بعض ایسے تھے کہ جن کو کئی مرتبہ، آپ کا تو صرف ایک اشارہ ہی کافی تھا، لیکن ایک مرتبہ نہیں، کئی مرتبہ آپ نے ان کا نام لے کر کے جنت کی بشارت سنائی۔ سبحان گزشتہ جمعے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ نے سنا، آج حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک آدھ بات سنتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک تو آپ نے 10 مبشرہ میں جنت کی بشارت سنائی، گزشتہ جمعے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باغ والی روایت آپ نے سنی، اس میں دوسرے نمبر پر آنے والے حضرت عمر فاروق تھے، اس میں جنت کی بشارت سنائی۔ ایک اور حدیث میں بخاری شریف کی روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں جنت میں داخل ہوا تو ایک محل مجھے نظر آیا، تو میں نے پوچھا یہ کس کا محل ہے؟ مجھے بتلایا گیا یہ آپ کے صحابی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محل۔ تو میں نے دیکھا اس میں ایک عورت وضو کر رہی ہے، تو مجھے حضرت عمر فاروق کی غیرت یاد آ گئی، میں پشت پھیر کر کے واپس چل پڑا۔ جب آپ نے یہ بیان کیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور عرض کی اللہ کے پیغمبر علیک اغار یا رسول اللہ، آپ پر بھی مجھے غیرت آتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، حضرت عمر فاروق اور دیگر صحابہ مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ نے فرمایا کون ابھی ایسا آدمی آج جس نے جنازے میں شرکت کی ہے؟ حضرت عمر فاروق نے عرض کی اللہ کے پیغمبر مجھے یہ سعادت آج نصیب ہوئی۔ پھر فرمایا کون ہے ایسا آدمی جس نے آج کسی مریض کی عیادت بھی کی ہے؟ حضرت عمر فاروق نے عرض کی اللہ کے پیغمبر میں نے کی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کون ہے ایسا آدمی جس نے آج صدقہ خیرات کیا ہے؟ حضرت عمر فاروق نے عرض کی اللہ کے پیغمبر آج میں نے کیا۔ سبحان اللہ۔ پھر آپ نے فرمایا کون ہے ایسا آدمی جس نے آج صبح روزے کی حالت بھی کی ہے، روزہ رکھا ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی اللہ کے پیغمبر میں نے رکھا۔ جب یہ سوال و جواب ہو چکا تو آپ نے آخر میں فرمایا وجبت ای وجبت لہ الجنہ، جس نے یہ چاروں کام کیے ہیں اس کے لیے جنت جو ہے وہ واجب ہے۔ تو حضرت عمر فاروق صدیق اکبر اس طرح کے دیگر کئی صحابہ تھے جن کو ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ آپ نے جنت کی بشارت۔ اور صدیق اکبر اور عمر فاروق کی خصوصیت تو یہ لوگ تو قیامت والے دن جنت میں جائیں گے، ان کو انتقال کے بعد ہی اللہ نے جنت میں بھیجا۔ سبحان اللہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مرید تھا، اس نے عرض کیا کہ حضرت جب ہر آدمی کو اپنے اعمال قبر میں کام آنے ہیں تو یہ بزرگوں کے قریب دفن ہونے میں کیا فائدہ ہے؟ اب مسئلہ ہے برزخ کا اور عالم غیب کا، اور پوچھنے والا بالکل ان پڑھ۔ حضرت نے کہا چلو میں تجھے جواب دوں گا، کبھی سمجھاؤں گا۔ گرمیوں کا موسم تھا، ایک دن بیٹھے ہوئے تھے اور اس زمانے میں یہ چھت کے ساتھ پنکھے لگے ہوتے تھے اور رسی سے ان کو کھینچا جاتا تھا۔ حضرت کا وہ مرید پنکھا جو ہے نا وہ کھینچنے لگا اور کمرہ سارے مریدوں سے بھرا ہوا تھا۔ تو حضرت نے پوچھا ہاں بھائی بتلاؤ یہ جو پنکھا کھینچ رہے ہو یہ ہوا کس کو پہنچا رہے ہو؟ تو وہ کہنے لگا حضرت آپ میرے شیخ ہیں، میرے پیر ہیں، میں تو آپ کو ہوا پہنچانا چاہتا ہوں۔ تو فرمائے یہ جو ساتھ بیٹھے ہیں کمرے میں ان کو ہوا لگ رہی ہے نہیں لگ رہی؟ لگ تو ان کو بھی رہی ہے۔ یہ تیرے اس سوال کا جواب ہے، بزرگوں کے قریب دفن ہونے میں یہ فائدہ ہے جب اللہ کی رحمتوں کی بارش ان کے مزار پر نازل ہوتی ہے تو آس پاس والے بھی محروم ہیں۔ سبحان اللہ۔ جب یہ عام بزرگوں کا حال ہے تو دو جہانوں کے سردار کے پہلو میں جو سوئے ہوئے ہیں 70,000 فرشتے روزانہ صلاۃ و سلام پیش کرنے کے لیے نازل ہوتے ہیں۔
اور 1400 سال سے صلاۃ و سلام پیش کرنے والوں کا تانتا لگا ہوا ہے، تو کیا خیال ہے آپ کا کہ صدیق اکبر عمر فاروق سے معروف؟ نہیں، تو لوگ تو قیامت کو جنت میں جائیں گے، اللہ نے صدیق اکبر اور عمر فاروق کو۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، مضمون یہ بیان ہو رہا ہے کہ اولیاء اللہ کی گستاخی اور بے ادبی یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس گناہ کی نحوست سے بندے کا ایمان سلب ہو جاتا ہے اور اس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوتا، خاتمہ خراب ہو جاتا ہے۔ اور صحابہ جو ہیں وہ تو سارے اولیاء کے سردار ہیں، بے شک، اس لیے صحابہ کے بارے میں اپنے دلوں کو بالکل پاک اور صاف رکھو۔ صحابہ کو پڑھنا ہے تو قرآن و حدیث کو پڑھو، حیات الصحابہ کو پڑھو، علماء کرام کی لکھی ہوئی تاریخوں کو اور کتابوں کو پڑھو۔ یورپ سے آنے والی جو ریسرچ اور تحقیق ہے اس کو دیوار، یہ نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے، انہیں اٹھا کر پھینک دو باہر گلی، وہ پڑھنے کے قابل نہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو اس کی سمجھ رکھی، عقیدے کا مسئلہ، سارے صحابہ کو جنتی سمجھنا یہ بندے کی ایمان کا مسئلہ۔ اللہ پاک ہم سب کو اس کی سمجھ نصیب فرمائے اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سنت ادا